ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی 2 دہائیوں بعد پاکستان آمد۔ پاکستان کو $40 ارب کے معاشی ترقیاتی فریم ورک پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق ورلڈ بینک وفد کی وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ وفد پاکستان کے اقتصادی ترقیاتی منصوبوں، سرمایہ کاری کے مواقع اور حال ہی میں منظور شدہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے مؤثر نفاذ کے حوالے سے حکومتی حکام سے تبادلہ خیال کرے گا۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر اقتصادی امور، وزیر منصوبہ بندی اور وزیر توانائی سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران پاکستان کی معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور انفراسٹرکچر میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں مصروفیات کے بعد وفد خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کا بھی دورہ کرے گا، جبکہ بلوچستان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ ان صوبائی دوروں کا مقصد مقامی ترقیاتی چیلنجز اور مواقع کا جائزہ لینا ہے تاکہ عالمی بینک کی پائیدار اقتصادی ترقی کی حکمت عملی کو مؤثر بنایا جا سکے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 27 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف کیس کی سماعت ملتوی کی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں مقرر تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے تصدیق کی کہ عدالتی عملے نے صبح باضابطہ طور پر کیس کی سماعت ملتوی ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ کیس میں مجموعی طور پر 8 گواہوں کے بیان قلم بند جبکہ 7 گواہوں پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اچانک سماعت ملتوی کیے جانے پر وکیل فیصل چودھری نے شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ فیصل چودھری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کروائی جائے تاکہ ان کی صحت اور سلامتی سے متعلق عوام الناس کو آگاہ کیا جا سکے۔ فیصل چودھری نے یہ بھی کہا کہ پچھلی دفعہ بھی پابندیوں کے دوران بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج کیس میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ ڈیوٹی جج محمد افضل مجوکا نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ شمسہ کیانی ایڈوکیٹ بشریٰ بی بی کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج عامر ضیاء کی عدم دستیابی کے باعث سماعت جج افضل مجوکا نے کی۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 فروری تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وزارت اطلاعات پنجاب کے بیان پر جوابی وار کر دیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے کہا، نیشنل ہائی وے بنانے کی ذمہ داری وفاق کی ہے۔ 7 ٹریفک حادثے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے حقائق کے منافی بیان دیا۔ پنجاب حکومت کی سچائی بھی جانتے ہیں لیکن مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا سکھر روڈ بھی نامکمل ہے، یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ حکومت سندھ نے وفاق کو اس روڈ کے لیے 7 ارب دیے، آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ٹریفک حادثات میں اموات پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات بغیر تیاری کے بیانات دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں مینڈیٹ ہے، پنجاب میں نون لیگ نے خدمت کی ہے تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا، بیرسٹر سیف نے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے متعلق بیان دیا۔ پی ٹی آئی قیادت نے کبھی صحیح مشورہ نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے۔ پی ٹی آئی صرف انتشار کی سیاست کرتی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے میں پوری پی ٹی آئی شامل ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اسحاق ڈار 18 فروری کو طے شدہ کثیر الجہتی پر عمل، اصلاحات اور گلوبل گورننس میں بہتری کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے ہیں۔ اسحاق ڈار کا امریکہ میں ہوائی اڈے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندوں منیر اکرم اور عاصم افتخار احمد نے استقبال کیا۔ اس موقع پر نیو یارک میں کونسل جنرل عامر اتوزئی بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ اعلامیے کے مطابق سینٹ اجلاس کا 36 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایوان میں مختلف بل، قائمہ کمیٹی کی رپورٹس اور پرنس کریم آغا خان کے لیے تعزیتی قرارداد پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کا 17 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔
ایجنڈے کے مطابق وزیر قانون دیوانی عدالتی آرڈیننس میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ پاکستان ساحلی محافظین ایکٹ میں ترمیم، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ مختلف سیاسی امور پر بھی ایوان میں بحث کی جائے گی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں بس ایک روز کا مزید انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم اور اسٹاف لاہور پہنچ گیا ہے۔ آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف انگلینڈ کے خلاف 22 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا۔ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہونے کی توقع ہے، جس کے لیے شائقین کرکٹ پرجوش ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں 19 فروری سے 9 مارچ تک منعقد ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ صدر زرداری بلاول بھٹو کو شیروانی پہنانے کے خواہش مند ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کچھ عرصے سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے مشن پر ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب نے بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں سیاسی پارٹیاں عوام کے مینڈیٹ سے کھیلنا بند کریں۔ یہ جعلی حکمران جلد سلاخوں کے پیچھے اور بانی پیٹے آئے وزیر اعظم بنیں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے شعیب شاہین پر فواد چودھری کے حملے کو سنگ دلانہ اقدام اور حیوانی جبلت کا اظہار قرار دے دیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کے اعلامیہ میں فواد چودھری کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی گالم گلوچ اور بد زبانی ان کے فحش گوئی کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حملہ صرف شعیب شاہین پر نہیں بلکہ تحریک انصاف کے چہرے پر بھی تماچا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فواد چودھری کی ذات سے بانی چیئرمین کی ہدایت پر لا تعلقی اختیار کیے جانے کے بعد یہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ فواد چودھری کا ماضی بھی ایسے کئی واقعات سے بھرا ہوا ہے اور وہ کسی بھی فورم پر خود کو پی ٹی آئی کا نمائندہ پیش کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے شعیب شاہین کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے ان کے وقار کے ساتھ اس ناخوشگوار واقعے کا سامنا کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی پر جوابی وارد سامنے آیا۔ انہوں نے سیاسی کمیٹی کو 2 ٹکے کی کمیٹی قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ وہی سیاسی کمیٹی ہے جو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں کیے جانے والے سلوک پر خاموش رہی۔ اس کمیٹی میں شامل اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے اور جن پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سیاسی کمیٹی کے لوگ کروڑوں روپے کی فنڈنگ کھا گئے اور بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کے نام پر ملنے والی رقوم کا حساب نہیں دے رہے۔ ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں، ان سے فنڈنگ کا حساب لینا انتہائی ضروری ہے۔ خبر دیں گے سی سی پی او بلال صدیق کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس۔ محکمہ پولیس کے پرفارمنس انڈیکٹرز میں شامل اضافی نکات پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ پولیس کی کارکردگی کے اہداف کے حصول میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، اجلاس کا تمام احوال بتائیں۔ ہاں جی بالکل، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا ہے، جبکہ اجلاس میں محکمہ پولیس کی پرفارمنس انڈیکیٹر میں شامل اضافی نکات پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے اور اجلاس میں محکمہ پولیس کی کارکردگی کے اہداف کے حصول میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید اس کے علاوہ اجلاس میں پرانی دشمنیوں کے حامل فریقین سے شیورٹی بانڈز کے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ پرانی دشمنی کے مقامات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈویژن کے مطابق خواتین اور بچوں کی شکایات کو فوری نپٹایا جائے گا اور ریپ کیسز میں پولیس ایس او پیز کو فالو کرے گی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ اس کے علاوہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ایس آئی پی ایس کے پروٹوکولز کی مانیٹرنگ کو بھی یقینی بنایا جائے گا اور 1787 کمپلینٹ سیل سے لاہور سے متعلق موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور افسران کے ماتحت عملے کی کارکردگی جانچنے کے لیے پولیس لائن سمیت فیلڈ دفاتر کے باقاعدگی سے دورے بھی کرے۔ اور اجلاس میں سربراہی لاہور پولیس کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس کے آپریشنز انویسٹیگیشن و ونگز جرائم کے خاتمے کے لیے منظم انداز میں کام کریں اور پراپرٹی سے متعلق کرائمز لا اینڈ آرڈر
مرڈرز اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس یونٹس میں باہمی اشتراک بھی بڑھایا جائے اور پولیس افسران عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں. جبکہ اس اجلاس میں چیف ڈائریکٹر آفیسر لاہور اطہر وحید، ڈی آئی جی عمران کشور، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے بھی شرکت کی ہے. جی بہت شکریہ گوہر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور اب بات کریں موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں دھند کا راج تاحال برقرار ہے. حد نگاہ کم ہونے کے باعث لاہور سے ہرن مینار تک موٹر وے M10-2 کو بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے عوام کی حفاظت کے پیش نظر موٹر وے کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے. ترجمان نے ڈرائیورز اور مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ دھند کے دوران لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ان کا کہنا تھا کہ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں. موٹر وے پولیس نے ڈرائیورز کو آگے اور پیچھے دھند والی فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی ہے. تیز رفتاری سے پرہیز کرنے کی اپیل بھی کی. خبر دیں گے، سندھ حکومت نے وفاقی حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ نے پریس کانفرنس میں کراچی کے گیس اور بجلی کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنا نظام درست کریں. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ زیادتی میں چپ نہیں بیٹھیں گی. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو وقتی طور پر سپورٹ کر رہی ہے. ارسلان شیخ نے کہا کہ ملک میں انتشار پسند ٹولہ ایسی فضا قائم کرنا چاہتا ہے جس سے استحکام کو تباہ کیا جائے. سیون میں حادثے کی وجہ تباہ حال روڈ ہے. وفاق نے سندھ کو نقشے سے الگ کیا ہوا ہے. حیدرآباد یا سکھر کی بات آتی ہے تو موٹر وے منصوبات تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. ترجمان سندھ حکومت نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت آئینی تقاضوں کو پورا کرے. پاکستانی لڑکے کی محبت میں مبتلا امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن کو دبئی میں حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا. اونیجا اینڈریو رابنسن 7 فروری کی رات کراچی سے دبئی پہنچی تھی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ مثال پاکستانی لڑکے کی محبت میں مبتلا امریکی خاتون اونائجا اینڈریو رابنسن پر فٹ بیٹھ گئی ہے، جسے دبئی میں حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے. اونائجا اینڈریو رابنسن 7 فروری کی رات کراچی سے پرواز EK 603 سے دبئی پہنچی تھی. خاتون نے دبئی سے پرواز EK 203 سے نیو یارک جانا تھا، مگر خاتون نے یہ پرواز چھوڑ دی تھی. اونائجا امریکی شہری ہونے کی وجہ سے آن ارائیول ویزے پر دبئی میں چلی گئی تھی. ذرائع کے مطابق اس کی فیملی اور ادارے کے لوگ نیو یارک میں اونائجا کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں پہنچی تو امریکی حکام کی جانب سے خاتون کی تلاش شروع کی گئی. ذرائع کے مطابق دبئی کی سڑکوں پر ویڈیو سامنے آنے پر امریکی ادارے حرکت میں آئے اور امارات اتھارٹیز سے رابطہ کیا، جس پر خاتون کی آمد و رفت محدود کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا. اپڈیٹ کریں گے. عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیون شریف کی گلیوں اور محلوں میں دمادم مست قلندر کی صدائیں بلند ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. حضرت لال شہباز قلندر کے 3 روزہ عرس کے موقع پر گورنر وزیر اعلیٰ سندھ حاضری دے کر چادر چڑھائیں گے، جبکہ آنے والے زائرین کے لیے ملاکھڑا کے مقابلے، سگڑوں کی کچہری، ادبی کانفرنس، دستکاری کی نمائش بھی کی جائے گی. سید عثمان مروند المعروف حضرت لال شہباز قلندر 7 صدیوں قبل جب سندھ کے علاقے سیون پہنچے تو لوگ آگاہی کے اجالوں سے دور بے راہ روی کے اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے. لال شہباز قلندر نے سیون میں سکونت اختیار کی اور اللہ اور اس کے آخری نبی کے فرمان کو لوگوں تک ایسا پہنچایا کہ آج بھی دنیا بھر سے لوگ سیون پہنچ کر عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ، جرأت، بہادری اور سنہرا باب رقم کرنے والے وطن کے عظیم سپوت پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہونے والے راشد مینہاز دوران تعلیم میں انتہائی محنتی اور ہوا بازی میں دلچسپی رکھتے تھے. راشد مینہاز نے امتیازی حیثیت سے اے لیول کا امتحان پاس کیا اور 1971 میں پاک فضائیہ میں بحیثیت GD پائلٹ کمیشن حاصل کیا، جبکہ ابتدائی تربیت کے بعد بحیثیت پائلٹ آفیسر لڑاکا تربیت اور کنورژن کے لیے مسرور ایئر بیس بھیجا گیا. 20 اگست 1971 کو ان کی تربیتی پرواز میں فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان بھی ان کے ساتھ سوار ہوئے، لیکن متی نے اپنے مضمون مقاصد
मकासद के लिए नौजवान पायलट पर जरब लगाई और तैयारे का रुख हिंदुस्तान की जानिब मोड़ लिया। राशिद मिन्हास ने वतन पर जान कुर्बान करते हुए दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाते हुए जहाज का रुख जमीन की जानिब मोड़ दिया और उस दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। कौमी हीरो राशिद मिन्हास शहीद की बहादुरी और अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम पाकिस्तान के इस बहादुर बेटे को सलाम अकीदत पेश करती है। इस अजीम कुर्बानी के एवज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी पर राशिद मिन्हास को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। ये आला एजाज पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद हैं। कौम को अजीम सबूत की कुर्बानी और कारनामे पर हमेशा फख्र रहेगा। राशिद मिन्हास कराची के फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। 9 अफराद हलाक हो गए। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक हुए। गवर्नर केंटकी ने बताया कि ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से हुई हैं, जबकि इतवार के रोज सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। उन्होंने कहा कि तूफान की वजह से 39,000 सार्फिन बिजली से महरूम हैं। अमेरिका के शिमाली और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि वो यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमन मुआहदे के तहत बरतानवी फौजों को यूक्रेन में तैनात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में देर पा अमन का क़याम ज़रूरी है ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुस्तक़बिल में मज़ीद जारहियत से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सलामती की ज़मानत देना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी फौजियों को दीगर यूरोपीय ममालिक के फौजियों के साथ यूक्रेन के जेर कब्जा और रूस के जेर कब्जा इलाकों के दरमियान सरहद पर तैनात किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग का खात्मा महज एक आर्जी वक्फा नहीं हो सकता, बल्कि ये यूक्रेन के मुस्तक़बिल के सलामती के लिए मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमरीका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं। अभी मजीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अभी ये मालूम नहीं कि रूस की तरफ से बातचीत में कौन शरीक होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस और अमरीका के हुकाम की सऊदी अरब में बातचीत होगी। खबर यह है कि हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम ने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि 18 फरवरी तक इजरायली फौज को लबनान की सरहदों से निकाल जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मुआहदे का हिस्सा है। इजराइल के पास लबनान में रहने का अब कोई बहाना बाकी नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के तहत इजराइल को लबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला करना था, लेकिन इजराइल अब भी लबनान के अंदर 5 मकामात पर अपनी फौज रखने पर बाजिद हैं। नईम कासिम ने इजराइल का नाम लिए बगैर खबरदार किया कि हर कोई जानता है कि कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। उनका कहना था कि इजरायली मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे, वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। और खबर देंगे इसराइली फौज के मेजर जनरल एयाल ज़मीर को फौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना ने मेजर जनरल एयाल ज़मीर को इसराइली डिफेंस फोर्स का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने की हतमी मंजूरी दी, जो एयाल ज़मीर की तकर्री का सबसे आखिरी मरहला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयाल ज़मीर वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। उन्हें साबिक इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिक आर्मी चीफ ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला न रोकने को फौजी नाकामी तस्लीम करते हुए ओहदा छोड़ दिया था। इसराइली मीडिया का बताना है कि एयाल ज़मीर आइंदा माह 5 मार्च को इसराइली फौज के 24वें सरबराह की हैसियत से कमान संभालेंगे। इसके अलावा मेजर जनरल तामीर यदाई को नए आर्मी चीफ का नायब मुकर्रर किया गया है।
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान साइकिलिस्ट की एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिदा देखने में आया। 6 मेडल्स जीतकर 6ठी पोजीशन हासिल कर ली है। ये एशियन साइकिलिंग इवेंट में पाकिस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में 6ठी पोजीशन ले ली है। थाईलैंड में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास जावेद की कारकर्दगी सबसे नुमाया रही, जिसने इनफरादी टाइम ट्रायल में गोल्ड और रोड रेस में चांदी का तमगा जीता। राबिया गरीब ने रोड रेस में सोने और इनफरादी टाइम ट्रायल्स में चांदी का तमगा जीता। ज़ैनब रिजवान ने इनफरादी टाइम ट्रायल्स और रोड रेस कैटेगरीज में कांसी के 2 तमगे जीते हैं। खबर देंगे 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड। दिफाई चैंपियन ने एक बार फिर टाइटल अपने नाम कर लिया है। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मीर जाफर मक्सी तीसरे और साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में भी जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी पंजाब के वजीर आबपाशी काजिम अली थे। काजिम अली ने कहा, जीप रैली की वजह से सहरा में रौनकें लगी हुई हैं। सूबाई वजीर का कहना था, मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स इस वक्त दुनिया की ज़रखेज़ तरीन धरती पर मौजूद हैं। चोलिस्तान जीप रैली से पाकिस्तान